جاتا ہے. وہ ایسا شہر عظیم ہے کہ جس کی تعریف اور توصیف خود امام الانبیاء مدینے والے تاجدار نے خود اپنی زبان نبوت سے فرمائی. آپ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. قہر و غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور عطاؤں اور سخاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، جو شیاطین ہیں ان کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے. جو نیکی سے روکنے والے ہیں، اچھے کاموں سے منع کرنے والے ہیں، ان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی کریں. اب یہ دیگر بات ہے کہ 11 مہینے اس کے ساتھ رہ کر بعض آدمی شیطان کی صفتیں اپنا لیتے ہیں. سوال ذہن میں آئے گا نا کہ جب شیطان قید ہو گیا تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں، پھر زنا کیوں ہوتی ہے، رمضان میں برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ گناہ تو شیطان کراتا ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ 11 مہینے ہمارے ساتھ رہتا ہے. اب 1 مہینہ تو وہ قید ہو گیا، لیکن وہ 11 مہینوں کی سنگت وہ اثر دکھاتی ہے. اگر آپ خود سدھر جائیں تو شیطان بھی قید ہے اور آپ بھی اچھے ہو جائیں تو پھر تو رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت. عزیزان گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اصحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان سے 1 دن پہلے میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اب دیکھیں، حضور کا خطبہ ہے جو رمضان سے پہلے حضور نے دیا. ہم اس خطبے کا اعادہ کر رہے ہیں رمضان سے پہلے. وہ نبوی خطبہ ہم سنا رہے ہیں. آپ کو سنو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے جی. میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری ایام تھے، میرے آقا نے خطبہ دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اے انسانو، تم پر ایک بہت ہی بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ ایسا شہر ہے، ایسا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر تم صرف ایک رات وہ جاگ لو تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر. یعنی 83 سال 4 مہینے، یہ پوری زندگی ہے انسان کی. 83 سال کوئی بندہ جاگے اور عبادت کرے تو اس کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا ایک رات لیلۃ القدر جاگنے میں مل جاتا ہے. وہ رات پورے سال میں کہیں نہیں ملے گی، وہ اسی مہینے میں رمضان میں ملے گی. وہ ایک رات
جو 1000 مہینوں سے افضل اور برتر اور بالا ہے، وہ رات آپ کو اسی مہینے میں ملے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن کے روزے اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ بولو، دن کے روزے اللہ نے کس نے فرض کیے ہیں؟ میری مائیں بہنیں سنیں، میرے بھائی سنیں، چھوٹے بڑے سنیں، اس مہینے کے روزے کسی پیر کسی فقیر نے نہیں مقرر کیے، یہ اللہ نے خود مقرر فرمائے ہیں۔ کون ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا حکم ماننے والا؟ مانو گے اللہ کا فرمان؟ اور وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اس کی راتوں کو جاگنا اللہ نے تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں اور راتوں کا جاگنا اور تراویح پڑھنا میں نے سنت مقرر کر دی ہے۔ تو ہم تو اللہ کے بھی عاشق ہیں، اللہ کے بھی حبدار محبتدار ہیں، اور مدینے والے آقا کے بھی حبدار ہیں۔ اپنے رب کا بھی کہنا مانیں گے اور اپنے نبی کی سنت کو بھی بولو مانیں گے، عمل کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ اس مہینے رمضان میں اگر کوئی ایک نفلی عبادت کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے فرضوں سے اس نفل کا اجر زیادہ ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اگر کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کر لے تو دوسرے مہینوں کے 70 فرض اس فرض کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ شہر الصبر، میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ بولو کس چیز کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا اجر جنت ہی ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ، بولو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ ایسا شہر ہے جو احسان اور اچھائی کا مہینہ ہے۔ اچھائی کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں، یہ عبادت بندگی اور اچھے کام کرنے کا مہینہ ہے۔ بولو اچھے بنو گے برے بنو گے؟ کیا بنو گے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومنوں کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ سارے سال کے اندر جتنی روزی ملتی ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ اس میں بڑھا چڑھا کر برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اپنی حلال کمائی سے کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، افطاری کے ٹائم پہ کسی روزے دار کو کھلاتا پلاتا ہے تو اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ میٹ دیتا ہے۔ اور ایک روزے دار کو کوئی روزہ افطار کرائے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اس کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اس روزہ افطار کرنے والے کو بھی روزہ رکھنے والے جتنا ہی اجر ملتا ہے، اور اس روزے دار کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جاتی، اس کو مکمل اجر ملتا ہے۔ مثلا اس فقیر نے روزہ رکھا، میں نے اس کو روزہ افطار کرایا تو اس کو اپنے روزے کا اجر مکمل ملے گا اور اتنا ثواب مجھے بھی ملے گا کیونکہ میں نے اس کو روزہ رکھا یا روزہ کھلایا۔ سبحان اللہ۔
کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر رمضان کے ماہ میں. اور قالو یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنا نہیں کہ ہم روزے دار کو روزہ کھلوائیں, کسی کو روزہ افطار کراتے پھرے, ہم تو خود غریب آدمی ہیں, ہم خود مسکین آدمی ہیں. میرے آقا نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمر او شربت ماء او مذقۃ لبن. میں یہ نہیں کہتا کہ تم مرغیاں پکا کے بریانی پکا کے روزے دار کا روزہ افطار کراؤ, میں یہ کہتا ہوں کہ پانی کے ایک گھونٹ پر, دودھ کے ایک گھونٹ پر یا کھجور کی ایک پیشی پر کسی کا روزہ افطار کراؤ تو تمہیں بھی روزے دار جتنا اجر اور ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اب آپ اہتمام کرنا ہے, آپ نے اپنے گاؤں میں راستہ میں بتاتا ہوں, کام آپ نے کرنا ہے. جی آپ جو بھی فقیر بیٹھے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے محلے میں ایک افطار کمیٹی بنائیں. کیا بنائیں گے؟ افطار کمیٹی بنائیں. افطار کمیٹی بنائیں. پھر اللہ نے جس کو بھی جتنی توفیق دی ہے, کوئی 1000 روپیہ دے دے, کوئی 2000 دے دے, کوئی 5000 دے دے, وہ اکٹھے کر لیں. پھر اس میں سے آپ افطاری کا اور سحری کا سامان خرید لیں. پھر آپ کے محلے کی جتنی مساجد ہیں ان میں شام کو جا کر روزہ افطار کرائیں. اگر آپ کے شہر سے روڈ چلتا ہے, مسافر گزرتے ہیں, تو جب افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ روڈوں پر کھڑے ہو جائیں, پیکٹ بنا لیں. جو گاڑی گزرتی ہے اگر وہ رکتا ہے تو اس کو رکوا لیں, اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں, اس کا روزہ افطار کرائیں. اگر وہ رکتا نہیں تو وہ پیکٹ اور ٹھنڈا پانی اس کو دے دیں تاکہ وہ اٹھائے چلا جائے. جہاں بھی اس کو اذان ملے گی روزہ افطار کرتا جائے گا, یہ اجر تمہارے دفتر میں لکھا جائے گا. صرف اپنے پیٹ کی پوجا مت کرو, روزہ رکھانے اور روزہ افطار کرانے والے بن جاؤ. تم اس نبی کے غلام ہو جو نبی سخی اور فیاض ہے. میرے آقا ہمیشہ سخی تھے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اتنی سخاوت کرتے جیسے تیز آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں, ہر چیز کو اڑا کر لے جاتے ہیں. میرے آقا اس طرح کی سخاوت کرتے, جو چیز آتی اللہ کی راہ میں لٹا دیتے. جو مالدار لوگ ہیں وہ کپڑے خریدیں, رمضان میں جو غریب لوگ ہیں ان کو جا کر کپڑے پہنائیں. جو یتیم بچے ہیں, کوئی بیوہ عورت ہے, جائیں اس کا کھانا پینے کا انتظام کریں, ان کے کپڑے کا انتظام کریں, ان کے گھروں کے اندر ان کا خرچہ پانی کا اہتمام کریں. تو یہ ایسا اجر ہے کہ اس کا صلہ آپ پورا سال کھاتے رہیں گے. کیونکہ جو آپ رمضان میں خرچ کرتے ہیں یہ ادھار ہے, تم اللہ کے راہ میں دے رہے ہو, اللہ 10 گنا تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا. میری بات مانو, عمل کر کے دیکھو, پھر اگر تم تنگی دیکھو تو میں تمہارا مجرم ہوں. کبھی تنگی نہیں دیکھو گے, کبھی پریشانی نہیں دیکھو گے. یہ نسخہ دے رہا ہوں آپ کو, پورا سال خوش گزارو گے. پڑھو صلی اللہ علیہ یا میرے آقا فرماتے ہیں وہ شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ, پہلے 10 دن یہ رحمت ہی رحمت ہے. دن کو رحمت,
رات کو رحمت، صبح کو رحمت، دوپہر کو رحمت، شام کو رحمت، رات کو رحمت، رات کے اگلے حصے میں رحمت، پچھلے حصے میں رحمت، بیچ والے حصے میں رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی پورے 10 دن. سبحان اللہ. یہ بارش برسے گی، بارش، رحمت کی بارش برسے گی. چھپ نہیں جانا. وہ کسی رانگڑ نے سنا کہ جس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اس پر روزہ فرض ہو جائے گا. تو جب وہ پہلی تاریخ ہوئی تو چھپ کر اندر بیٹھ گیا، چھپ کر اندر بیٹھا، کہیں چاند کو دیکھ لیا روزے نے فرض ہو جائیں، وہ چھپ کر بیٹھ گیا. اگر ایک دن گزر گیا، دوسری رات گزر گئی، باہر نہ نکلے. کسی نے زبردستی کھینچ کے باہر نکالا، بھائی کیوں اندر بیٹھا ہے؟ تو اب یہ ایسے نیچے گردن جھکائے جا رہا تھا، اوپر نہیں گردن اٹھا رہا تھا، کہیں چاند کو دیکھ لوں گا تو روزے فرض ہو جائیں گے. گردن جھکائے جا رہا تھا تو کہیں پانی کی نہر سی اس کے قریب سے گزرا تو پانی کے اندر چاند کا سایہ دیکھا. چاند کا سایہ، گردن نیچے تھی نا، چاند کا سایہ نیچے دیکھا تو کہنے لگا، وہ اپنی رانگڑی بولی میں کہنے لگا، گھس جا میری آنکھوں میں، کر لے روزہ فرض. وہ کہنے لگا کہ گھس جا میری آنکھوں میں، چاند کو کہنے لگا گھس جا میری آنکھوں میں، کر مجھ پر روزہ فرض. دوستان محترم، چھپ نہیں جانا. اللہ کے سخی بندوں میں اپنا نام لکھوا دینا، سخاوت کرنا اور اس رحمت کا حصہ حاصل کرنا. پہلے 10 دن ہیں رحمت کے، اور بیچ والے 10 دن، بیچ والا عشرہ ہے مغفرت کا، گناہوں کی معافی کا، چھٹکارا پانے کا. اور تیسرا عشرہ، آخری عشرہ، کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کا. آخری حصے میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ. جو اس مہینے میں اپنے ماتحتوں سے، اپنے نوکر ہیں، گھر والی ہے یا بچے ہیں جو کام کاج کرنے والے ہیں، ان پر کام میں آسانی کرتا ہے، سختی نہیں کرتا، تنگی نہیں کرتا، جو اپنے ماتحتوں پر آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ. اس مہینے میں 4 کام تم نے کثرت سے کرنے ہیں. مدینے والے آقا فرما رہے ہیں 4 کام تم نے کثرت سے کرنے ہیں. سنو گے میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ 4 کاموں کی تاکید کر رہے ہیں میرے آقا. کیا تم وہ 4 کام کرو گے؟ بولو. میرے آقا فرماتے ہیں، خصلتین تردون بہا ربکم. ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جو کرو گے تو تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے گا. اور وخصلتین لا غناء بکم عنہما. اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں. یہ 4 کام ہیں، 2 کاموں سے تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے گا، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہاری کوئی راہ ہی نہیں ہے، وہ تو لازمی ہے تم پر 2 کام. اب یہ 4 کام کون سے ہیں؟ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ. وہ جو 2 کام ہیں جن پر تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، فَشَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جب ایک مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے 4000 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر دوسری مرتبہ پڑھتے ہو تو پھر 4000 کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ پڑھتے رہو تمہارا دفتر گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے. دفتر تمہارا دھل جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمہ 70,000 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالی اس کی یقینی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے. جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ 70,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا، جب مرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اس کو حساب اور کتاب نہیں ہوگا اور بغیر حساب کے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اگر اس 70,000 کلمہ پڑھنے